اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان و ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 18واں پارہ سورہ المومنون کے آیت نمبر 57 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ المومنون آیت نمبر 57۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین ہم من خشیت ربہم مشفقون۔ پچھلی کئی آیات سے سبق سے ہم یہ پڑھ رہے ہیں وہ جو اللہ کے نافرمان لوگ ہیں جن کا اللہ تعالیٰ کے راضی نامے کا یہ معیار ہے کہ اگر ان کے پاس دنیا کی نعمتیں، مال، اسباب، بیٹے ہیں، اللہ نے ان کو زیادہ دیے ہوئے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہے اور جو اعمال کر رہے ہیں ان سے بھی ان سے راضی ہے، یعنی ان کے اعمال سے بھی اللہ راضی ہے اور ان کو اس لیے نعمتیں مل رہی ہیں۔ جو جس طور طریقے پہ وہ زندگی گزار رہے ہیں اللہ اس سے راضی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، اللہ ان لوگوں سے راضی نہیں۔ یہ ایک کردار تھا۔ اب دوسرے کردار کا اللہ ذکر فرما رہے ہیں ان الذین هم من خشیات ربہم مشفقون۔ بے شک وہ لوگ، اصل کامیاب لوگ اور بے شک وہ لوگ، الذین وہ سارے لوگ، ہدایت یافتہ لوگ، ہم من خشیات ربہم وہ اپنے رب کی بڑائی سے دل سے ڈرتے ہیں، وہ اپنے رب کی بڑائی سے اپنے دل سے ڈرتے ہیں، مشفقون، اور وہ ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عظمت سے، اللہ تعالیٰ کی محبت سے، اللہ تعالیٰ کی شان سے۔ جیسے ہم مثال دیتے ہیں نا، ڈر کی بات ہے کہ انسان اپنے والد سے بھی ڈرتا ہے لیکن یہ ڈر کوئی اور ہے، اور انسان بچھو سے بھی ڈرتا ہے، وہ ڈر کچھ اور ہے، شیر سے بھی ڈرتا ہے، وہ ڈر کچھ اور ہے، لیکن والد کے ساتھ جو ڈر ہوتا ہے وہ محبت والا، شفقت والا ہوتا ہے، عزت والا ہوتا ہے۔ تو یہ ہے کہ یہ لوگ صحیح ہدایت پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی خصوصیات بیان فرماتے ہوئے سب سے پہلے یہ بتا رہے ہیں کہ ہدایت یافتہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہر وقت اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اپنے رب، اپنے پروردگار کے سامنے انہیں خوف ہے کہ ہم نے اس کے حضور پیش ہونا ہے، ہم نے اعمال کرنے ہیں، ہمارے سے اعمال کرتے ہوئے اپنے رب کو راضی کرتے، عبادت کرتے کوئی کمی نہ رہ جائے۔ اللہ نے مال دیا ہوا ہے، کہیں ایسا نہ ہو غلط جگہ پہ خرچ ہو جائے۔ جو کچھ اللہ نے علم دیا ہوا ہے وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس پہ عمل نہ ہو سکے۔ وہ اپنے پروردگار سے، اس کی عظمت سے، اس کی محبت سے اور اس کی شان سے خوف کھاتے ہیں اور دل سے ڈرتے ہیں۔ یہ ہدایت والے لوگ۔ والذین هم بآیات ربہم یؤمنون۔ اللہ دوسری خصوصیات بتاتے ہیں کہ ایسے لوگ بھی جو بآیات ربہم اپنے رب کی آیات کو، اپنے رب کی نشانیوں کو، اپنے رب کے قرآن کو، اپنے رب کے حکموں کو، یؤمنون اس کو مانتے ہیں۔ وہ رب کا حکم قرآن کو پڑھتے ہیں اور اس کے اندر جو احکامات ہیں ان کو رب کا حکم جانتے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم جو ہے اس کو رب کا حکم مانتے ہوئے اس پہ ایمان لاتے ہیں، یعنی اس پہ مانتے اور عمل کرتے ہیں۔ ایمان کا تقاضا بھی یہی ہوتا ہے کہ چیز کو ماننا اور ماننے کے بعد اس کا عمل کرنا۔ جس چیز کو انسان مانتا نہیں ہے نا دل سے، اس پہ وہ عمل بھی نہیں کر سکتا۔ وہ مانتا ہے پہلے دل سے، پھر اس کے بعد یہ والا کام شروع ہوتا ہے کہ انسان اس پہ عمل کرے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے رب کے قرآن کو، احکامات کو جو قرآن میں وہ ان کو مانتے بھی ہیں اور اس پہ ایمان لائے ہوئے ہیں اور اس پہ عمل بھی کرتے ہیں۔ والذین هم بربہم لا یشرکون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہدایت یافتہ لوگ ہیں، اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں، جن کے ساتھ رب راضی ہے، وہ رب کے مقابلے میں کبھی بھی شرک نہیں کرتے، کوئی اللہ کا شریک نہیں بناتے، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کی الوہیت میں، نہ اس کی ربوبیت میں، وہ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ ایک اللہ، باقی سب مخلوق اس کی، بے بس مخلوق، محتاج مخلوق، رب کی محتاج مخلوق۔ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، اپنے پروردگار کے ساتھ شرک نہیں کرتے، غیر اللہ سے ہمیشہ دور رہتے اور کبھی غیر اللہ کو بھی اللہ کی شرک حکومت میں، سلطنت میں وہ شامل نہیں سمجھتے۔ سب فیصلے میرے رب کے۔ والذین، اور یہ لوگ جو ہدایت والے لوگ ہیں، اللہ فرما رہے ہیں اور نشانی بتاتے ہوئے
یوتونا جو دیے وہ لوگ کہ وہ دیتے ہیں، ما آتو جو کچھ ان کو عطا ہوا ہے، جو اللہ نے ان کو نعمتیں عطا کی ہیں، جو مال عطا کیا ہے، جو علم عطا کیا ہے، جو ہنر عطا کیا ہے، جو عقل عطا کی ہے، وہ اس کو دیتے ہیں۔ یعنی یہ لوگ ہیں جو دے سکتے ہیں اور وہ دیتے ہیں اللہ کے راستے میں جو کچھ اللہ نے ان کو دیا ہے۔ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ اور ان کے دل کانپتے ہیں، ان کے دل ڈر سے کانپتے ہیں، دل سے وہ خوف محسوس کرتے ہیں۔ جیسے باپ کے ساتھ دل کی محبت ہوتی ہے اور بچو کے ساتھ ڈر تو ہوتا ہے لیکن محبت کوئی نہیں ہوتی اس کے ساتھ، شیر کے ساتھ ڈر تو ہوتا ہے لیکن محبت نہیں ہوتی انسان کی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے دلوں میں ڈر ہوتے ہیں، ان کے دل کانپتے ہیں، ڈرتے ہیں، انہم الی ربہم راجعون، ان کے دل کس بات سے ڈرتے ہیں کہ ہم نے اپنے رب کی طرف لوٹ کے جانا ہے اور اپنے ایک ایک عمل کا ہم نے حساب دینا ہے۔ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ غلطیاں بہت ہیں، انسان ہے، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، توبہ استغفار بھی کرتے ہیں، یعنی نیکیاں کرتے ہیں، نیکیاں کرنے کے باوجود ڈر اس بات سے ڈرتے رہتے ہیں۔ وہ پہلے لوگ تو تھے نا کہ نیکی بھی نہیں کرتے، رب سے ڈرتے بھی نہیں ہیں اور کہتے ہیں رب راضی بھی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نیکیاں کرتے ہیں اور نیکیاں کرتے ہوئے بھی رب سے ڈرتے ہیں کہ اللہ نے جتنی ہمیں صلاحیت دی ہوئی ہے، جتنی اللہ کا ہمارے اوپر کرم ہے، ہم اتنا شکر بھی ادا نہیں کر سکتے، اتنی اللہ کی عبادت بھی نہیں کر سکتے، اس کو راضی بھی نہیں کر سکتے، اور ڈرتے اس بات سے کہ جتنی اس رب کی بلند شان ہے اس کے مقابلے میں تو ہم نے کچھ کیا ہی نہیں۔ جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، جو اس کی نعمتیں اور مہربانی ہے، اس کے مقابلے میں تو ہم کچھ کر ہی نہیں سکے۔ اس بات سے بھی وہ ڈرتے ہیں کہ رب کے حضور حساب کتاب ہونا ہے تو وہ ذات انصاف کرنے والی ذات ہے، اس حساب کتاب میں ہمارا کیا بنے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے دو کردار آمنے سامنے کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں اولئک، یہی لوگ ہیں، ہدایت والے لوگ ہیں، یسارعون سرعت کرتے ہیں، جلدی کرتے ہیں، جلدی کرتے ہیں، سستی بالکل ان کے قریب بھی نہیں جاتے، فی الخیرات نیکیاں کرتے ہیں۔ نیکیاں کرنے میں، یہ بھلائیاں کرنے میں، لوگوں کے کام آنے میں، اللہ کو راضی کرنے میں، حقوق اللہ اور حقوق العباد میں یہ بہت جلدی کرتے ہیں۔ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ اور وہ ایک دوسرے سے نیکیوں میں سبقت لینے والے ہیں۔ پہلے دنیا دار کیا تھے؟ ایک دوسرے سے نمبر 1 ہوتے تھے دنیا داری میں، مکان سب سے اچھا، گاڑی سب سے اچھی، اولاد سب سے زیادہ، عہدہ بہت، عزت بہت، ساری چیزیں، بس یہی ہر وقت تذکرہ ہوتا ہے۔ اور ان کے ہاں یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک دوسرے سے بڑھ کر نیکیاں کرتے ہیں، ایک دوسرے سے بڑھ کر اپنے رب کو راضی کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کامیاب لوگ ہیں۔ اب دیکھیں اللہ پاک نے دو کردار آمنے سامنے کر دیے اور ہمیں آئینہ دکھا دیا کہ دنیا کی نعمتیں پا کر ان کے اندر ڈوب جانے والا انسان وہ غافل اور جاہل ہے، اور دوسرا انسان جو نیکیاں بھی کر رہا ہے وہ ڈر بھی رہا ہے اور اپنے رب کے حضور پیش ہونے سے بھی ڈر رہا ہے، اور نیکی کا کوئی موقع وہ ضائع بھی نہیں کر رہا، یعنی ہر نیکی سے چھوٹی ہے یا بڑی ہے وہ اس سے پورا فائدہ اٹھاتا ہے اور اس کی کوشش کرنے کے۔ اللہ کہتے ہیں اصل عقل مند یہ ہے، وہ نہیں ہے جو پہلے غلط فہمی کا شکار ہیں، یہ اصل عقل مند لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ کے حضور کامیاب لوگ ہیں، ہدایت یافتہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ لا نکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں ہم مکلف کرتے، نہیں تکلیف دیتے کسی بھی جان سے۔ ہمارا امتحان، ہماری آزمائش کسی بھی انسان کے لیے، کسی جان کے لیے ایسی نہیں ہے الا وسعہا کہ اس کی وسعت سے زیادہ ہو، اس کی صلاحیت اس کی طاقت سے بڑھ کر ہو، اور یہ طاقت اور صلاحیت کسی بھی انسان کی اللہ سے زیادہ کون جان سکتا ہے؟ یہ طاقت، یہ وسعت، یہ صلاحیت دینے والے میرے رب کی ذات ہے، تو میرا اللہ جانتا ہے، اس لیے اللہ جانتا ہے سب کی علم کی، صلاحیت کی، طاقت کی، اس کے ذہن کو، اس لیے قیامت والے دن کسی کا بھی کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا، اسی کا ہوگا جس کی جو صلاحیت ہے اس کے مطابق نیکیاں کی ہیں۔ وَلَدَيْنَا کتابٌ اور ہمارے پاس ایک کتاب، اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے حضور میں ایک کتاب پڑی ہوئی ہے، کون سی؟ تمہارے سارے نامہ اعمال جو زندگی بھر تو نے کی ہے، کوئی بھی کام کیا ہے، بولا ہے، سنا ہے، کہا ہے، دیکھا ہے، سب کچھ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وہ سچ بیان کرتی ہے، وہ بولنے والی ہے۔ اے انسان،
اپنے اعمال پہ ذرا غور تو کیا کر، کوئی بات کرتے ہوئے، کوئی دیکھتے ہوئے، کوئی سنتے ہوئے، کوئی بولتے ہوئے، کہ یہ ساری چیزیں اللہ کے حضور ریکارڈ ہو رہی ہیں، اور یہ سارے کا سارا ریکارڈ جو میٹیریل ہے یہ اللہ کے حضور پہنچا ہوا ہے اور یہ سامنے آ جائے گا۔ اللہ کہتے ہیں میری کتاب، میرے نامہ اعمال جو لکھے ہوئے ہیں، جو ریکارڈڈ باتیں ہیں، یہ ساری کی ساری بالکل سچی ہیں۔ سچ اور سچائی اور انصاف، اور جھوٹ ظلم ہے۔ سچ جو ہے وہ انصاف، اور جھوٹ ظلم۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کسی کے اوپر قیامت والے دن کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ نیکیوں کو پورا پورا نیکی کا بدلہ ملے گا، اور گناہ گاروں کو اس کے گناہوں سے زیادہ سزا نہیں ملے گی۔ تو اگر انسان یہ دیکھے، یہ جانتا ہو کہ میرا ہر عمل، میری ہر بات ایک ریکارڈ ہو رہی ہے، یہ ہمیں یاد نہیں رہتی، تب ہی ہماری زبان سے غیبتیں بھی نکلتی ہیں، جھوٹ بھی نکلتے ہیں، ہم کم بھی تولتے ہیں، ہم وقت پہ ڈیوٹی پہ بھی نہیں پہنچتے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ دیکھیں نا، جہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ کیمرے کے ہم دیکھ رہے ہیں اور کیمرہ لگا ہوا ہوتا ہے، وہاں انسان کا رویہ مختلف ہوتا ہے، اور جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا وہاں کیسے قانون کے توڑتے ہیں، کیسے کیسے علم بہانوں سے قانون کا توڑتے ہیں۔ تو اللہ سے تو کچھ بھی چھپا ہوا ہے، اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، اور پھر ہر چیز ریکارڈڈ بھی موجود ہے۔ جو کچھ ہم نے صحیح صحیح پڑھا، اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے۔ جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیاں ہوئی، اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے